سلطان رکن الدین بیبرس کون تھا؟ انگریز مصنف ہیرلڈم اس کے ذاتی اوصاف کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ ایک عظیم فاتح اور دلیر جنگجو تھا۔ وہ بیس بدلنے کا شوقین تھا۔ کئی بار وہ سٹیج سے غائب اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ تماشائیوں کو حیران کرنے میں اسے بڑا لطف آتا۔ کبھی وہ گداگر کا روپ دھارتا اور کبھی مہمان بن کر دسترخوان پر اکیلا مزے اڑاتا دکھائی دیتا۔ وہ بلا کا حاضر دماغ تھا۔ مختصر یہ کہ وہ مشرق کا سچا اداکار تھا۔ وہ منگولوں کے سنہری غول کا تاتاری سپاہی تھا۔ فطری طور پر جنگجو، اس کی عسکری صلاحیتیں دشت و صحرا میں پروان چڑھی۔ اس کا بچپن بڑا عجیب تھا۔ جب منگولوں نے ایک جگہ حملہ کر کے اور بچوں کے ساتھ اسے بھی غلام بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے پیش کیا، رکن الدین بیبرس کی ایک آنکھ خراب تھی، اس لیے بازار میں کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر ایک تاجر نے معمولی سی قیمت پر اسے خرید لیا اور اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ اس تاجر کی بیوی اس سے گھر کے کام کاج لیتی اور بہت پٹائی بھی کرتی۔ اس طرح ایک دن وہ اس کی پٹائی کر رہی تھی کہ اس عورت کی بہن فاطمہ آ گئی اور کہنے لگی، اس بیچارے بچے کو کیوں مارتی ہو؟ اسے اگر نہیں سنبھال سکتی تو مجھے دے دو۔ اس طرح رکن الدین ایک عورت سے دوسرے بے اولاد عورت فاطمہ کے ہاتھ لگ گیا۔ کیونکہ اس عورت کی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح پالا اور اس کا نام بھی اپنے فوت شدہ بیٹے بیبرس کے نام پر رکھ دیا۔ پھر اس عورت کا ایک بھائی جو مصر کے سلطان الملک صالح نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک عہدیدار تھا، جب اپنی بہن کے پاس آیا اور بیبرس کو دیکھا تو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور سلطان کو نذرانے کے طور پر پیش کیا۔ مصر کا سلطان ان دنوں اپنی ایک نئی فوج تیار کر رہا تھا، جس کی جنگی ٹریننگ ایک خفیہ جزیرے میں ہو رہی تھی۔ بیبرس کو بھی ان نوجوانوں میں شامل کر دیا۔ اس فوج کی ٹریننگ بہت سخت تھی، جس میں تیر کمان، نیزہ بازی اور تلوار بازی، گھڑ سواری، ہر قسم کے طریقے سکھائے جاتے تھے۔ اس ٹریننگ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مٹی کے پتلے بنا کر نوجوانوں کو یہ بھی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ کسی کو قتل کرنا ہو تو کس طرح وار کرنا ہے، اور اگر کسی کو صرف زخمی کرنا ہو تو کس طرح وار کرنا ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں نوجوانوں کے سامنے کاغذ کے صفحات طے کر کے رکھے جاتے اور کہا جاتا کہ ان پر تلوار کا ایسا وار کرو کہ صرف 10 صفحات کٹ سکے، 11واں صفحہ نہ کٹے۔ جو اس میں کامیاب ہو جاتا اس کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی۔ اس طرح 1 کلو کی کمان سے ٹریننگ شروع ہوتی اور 30 کلو کی کمان پکڑنے تک ٹریننگ دی جاتی۔ رکن الدین اپنی ہر طرح کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد بحری مملوکوں کے جتھوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا اور بالآخر ان کا سردار بن گیا۔ ان دنوں منگولوں کا عروج تھا اور انہوں نے تقریباً سارا عالم اسلام فتح کر لیا تھا۔ ہلاکو خان کا دورہ تھا۔ کوئی بھی مسلمان حکمران اس کے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا۔ صرف مصر ابھی تک ہلاکو خان سے بچا تھا۔ منگولوں کی آندھی جس سمت چلتی تھی، ہر چیز کو ملیامیٹ کر کے رکھ دیتی تھی۔ منگولوں کے اس طوفان کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکا۔ سب سے آخر میں ہلاکو خان نے اپنی فوجوں کا رخ مسلمانوں کے آخری شہر مصر کو فتح کرنے کی طرف موڑا۔ باقی حکمرانوں کی طرح مصر میں بھی یہی مشورے دیے جانے لگے کہ ہلاکو خان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں بھی اس کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ لیکن سپہ سالار رکن الدین نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور پھر عین جالوت کی جنگ میں پہلی مرتبہ ہلاکو خان کی فوجوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ایسی شکست ہوئی کہ ہلاکو خان کو ہمت ہی نہ ہو سکی کہ وہ خود آ کر رکن الدین کا مقابلہ کرے۔ اس میں بتائیں گے۔ اس کے بعد رکن الدین بیبرس وہاں نہیں رکا بلکہ منگولوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور بہت ہی زبردست کام یہ شروع کیا کہ جن مسلمان حکمرانوں یا سپہ سالاروں نے منگولوں کا ساتھ دیا تھا ان کو بھی ختم کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ شمار غداروں کا صفایا کیا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ مصر کے حکمران نے حلب کا حاکم ایک ایسے شخص کو مقرر کر دیا جس نے منگولوں کا ساتھ دیا تھا، جس پر لوگوں نے بہت احتجاج کیا۔ چنانچہ رکن الدین نے حملہ کر کے اس حکمران علاء الدین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور خود حکمران بن گیا، جس سے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد بطور حکمران کے اس کی طاقت، شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس نے ایک طرف منگولوں اور دوسری طرف صلیبیوں سے جنگیں شروع کر دی اور ہر جگہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔
اس طرح رکن الدین عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ وہ اکیلا خاقان اعظم کی یلغار کے سامنے حائل ہوا اور منگولوں کے رخ پھیر دیے۔ اس کے جوابی حملے نے سینٹ لوئس کا دل اور فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ دی۔ وہ صرف فاتح سلطان ہی نہیں تھا بلکہ امیر المومنین بھی الف لیلہ کا نیک سیرت خلیفہ اور بڑا فوجی بندہ تھا، بلا کا خوش طبع انسان تھا۔ بیبرس کو روپ بدلنے کا شوق تھا۔ وہ بیس بدل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حماموں پر دعویٰ بولتا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا اور چوتھے دن صحرائے عرب میں وہ تاتاریوں کی طرح بڑا حوصلہ مند تھا۔ ایک ایک دن میں میلوں کی مسافت طے کر لیتا۔ لوگ سمجھتے کہ وہ نیل پر دادیش دے رہا ہوگا، لیکن وہ حلب کے قلعے کے 13ویں دروازے میں داخل ہوتا تھا۔ اس کے مشیروں اور وزیروں کو بھی اس کی عزائم کا علم نہ ہوتا۔ ہر شخص کو یہی خیال رہتا کہ ممکن ہے کہ سلطان اس کے قریب بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہو۔ جامع مسجد کے قاضی کے دوش بدوش بیٹھا جھوم جھوم کر تلاوت کرنے والا در حقیقت سلطان ہوتا۔ لوگ اس کے کارنامے سن کر خوش ہوتے لیکن اس کے تقرب سے گھبراتے۔ اس کی آمد سے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ وہ جہاں دیدہ اور جہاں گرد سلطان تھا۔ اگر کہا جائے اس زمانے کا سب سے بڑا سیاستدان تھا، مبالغہ نہ ہوگا۔ لوگ سلطان کی غیر موجودگی سے پریشان ہو رہے ہوتے تو وہ اچانک واپس آتا، گھوڑے سے اترتا اور سیدھا دیوان وزارت میں گھس جاتا۔ یہ داستان مشہور ہے۔ وہ بیس بدل کر ایشیائی کوچک کے دور افتہ علاقوں میں پہنچ گیا۔ بظاہر یہ واقعہ الف لیلہ کی کہانیوں جیسا لگتا ہے، لیکن مورخین نے جس تواتر سے نقل کیا ہے اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بیبرس نے ایک تاتاری سپاہی کا بیس بدلا اور تنہا شمال کی طرف غائب ہو گیا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تاتاریوں کے علاقے میں داخل ہوا اور کریا پھر کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ مختلف زبانوں میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گھل مل جاتا، اس لیے اس پر کسی کو شبہ نہ ہوا۔ ایک دن اس نے تاتاری علاقے کے کسی نانبائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ پھر اپنے علاقے میں واپس آ گئے اور وہاں سے تاتاری فرمانروا کو خط لکھا: میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا۔ فلاں شہر میں فلاں نانبائی کی دکان پر انگوٹھی بھول آیا ہوں۔ مہربانی فرما کر وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھیجو، کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ معلوم نہیں ستم ظریفی کا ہلاکو خان پر کیا اثر ہوا، لیکن قاہرہ کے بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر کہکے لگاتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان عیسائی زائر کا بیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا اور کئی ہفتوں تک ان کے فوجی مقامات کا بھرپور جائزہ لینے میں مصروف رہا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 20 ایسے قلعوں کو دیکھنے میں کامیاب ہوا جو عیسائیوں کی قوت کا مرکز تھے۔ ایک دن اس نے عجیب ستم ظریفی کی۔ اس نے ایک قاصد کا بیس بدلا اور ایک ہرن کا شکار لے کر سیدھا انطاکیہ کے حاکم بوہمن کے دربار میں جا داخل ہوا۔ رکن الدین نے بوہمن کے سامنے ایلچیوں کے انداز میں عرض کیا: عالیجاں، ہمارے آقا ملک الظاہر کو بہت افسوس ہے، آپ محصور ہونے کی وجہ سے اپنا شکار کا شوق پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ تازہ شکار آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں، آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ جب بیبرس قلعے سے باہر چلا گیا تو کسی نے آ کر بوہمن کا بتایا کہ یہ ایلچی خود سلطان تھا۔ یہ سن کر بوہمن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ غرض اس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنی عوام کی آنکھوں کا تارا بنایا تھا، وہاں دشمن کے دل پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ وہ اس کا نام سن کر تھر تھراتے تھے۔ تاتاریوں کو ان کی عروج میں روکنے والا یہی مجاہد تھا۔ مارکہ یعنی جالوت کا ہیرو اور اسلامی دنیا کی عظیم مجاہد کے سامنے جب کوئی ہلاکو خان کے ظلم و جبر کی باتیں کرتا تو یہ کہکا لگا کر کہتا کہ وقت آنے دو، ان تاتاریوں کو ہم دکھا دیں گے کہ لڑنا صرف وہ نہیں جانتے۔ تاتاریوں کے عروج کے دور میں سلطان بیبرس کے دربار میں جب ہلاکو کے ایلچی حاضر ہوئے اور بدتمیزی سے بات کی تو بیبرس نے ان کے سر قلم کر دیے اور قاہرہ کے بازار میں لٹکا دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مصر کے اس بہادر نے تاتاریوں کو پہلے ہی مارکے میں ایسی شکست دے دی کہ اس کے بعد وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ مصر کا پہلا حکمران تھا جس نے ہلاکو خان کے جرنیل
कतबोआ को शिकस्त देकर उसका सर मिस्र के दाखिली दरवाज़े पर लटका दिया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।